لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً رب ذوالجلال ان اہل ایمان سے راضی ہو چکے ہیں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ اہل ایمان وادی حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے سید کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان اہل ایمان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے اور سچی محبت ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو رب ذوالجلال نے ان پر سکینت نازل کی، انہیں اطمینان قلب عطا کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور مستقبل قریب میں انہیں فتح عظیم عطا کی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور انہیں بہت سی غنیمتیں بھی عطا کی جو یہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالی اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اپنے فیصلوں میں وہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی، اپنے حبیب، تمام انبیاء کے امام اور سردار کا انتخاب بھی اس کائنات کی بہترین ہستی میں کیا، جو اس کائنات کی بہترین ہستی تھی، ہر لحاظ سے اسے خاتم النبیین کے منصب پر فائز کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا، اور اس نبی کی صحبت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا، یہ انتخاب بھی کسی انسان کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کے صحابہ کے طور پہ، ساتھیوں کے طور پہ ان کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ خالق کائنات کا تھا، جو جانتا تھا کہ یہ کیسے انسان ہیں، دل کے لحاظ سے کیسے ہیں، اپنے انجام کے لحاظ سے کیسے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کے لیے پیاری شخصیات کا انتخاب کیا، اور رب ذوالجلال جب اہل جنت کو جنت میں بھیج چکیں گے اور اہل جنت پہ ساری نعمتیں نازل فرما چکیں گے، تو اہل جنت سے سوال کریں گے کہ اے جنت والو، کوئی اور نعمت جس کا تمہیں تقاضا ہے، تم چاہتے ہو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دے دی ہیں، ان نعمتوں کے علاوہ کسی اور نعمت کا سوال ہے، کسی اور چیز کا سوال ہے، تمہاری کوئی اور چاہت تو بتاؤ، میں آج تمہیں دینے پہ تیار ہوں۔ سبھی جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، تیری تمام نعمتیں ہمارے پاس، کوئی ایسی نعمت جو ہمارے تصور میں ہو، ایسی نعمت کوئی نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، ہر نعمت ہمارے پاس ہے۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت عطا کروں گا جو نعمت تمہارے پاس نہیں ہے، اور جنت کی ساری نعمتوں سے وہ افضل نعمت ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ ایک نعمت
اس کائنات کی جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے، آج میں تمہیں وہ نعمت عطا کرنے لگا ہوں۔ اے جنت والو سنو، میں آج تمہیں اپنی رضوان دے رہا ہوں، آج کے بعد تم جو چاہو کر لو، میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تمہیں آقا کے ناراض ہونے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، آج کے بعد میں ہمیشہ تم پہ راضی رہوں گا، تم پہ ناراض نہیں ہوں گا، تم جو بھی کر لو، جو چاہو کرو، لیکن میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ اور آقا کی ناراضگی، اس کا ناراض ہو جانا ہر غلام کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا آقا ناراض نہ ہو، اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے اپنی چاہتیں قربان کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آج یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو تم چاہو کرو، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی رضوان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں عطا کریں گے، لیکن یہ نعمت جو جنت والوں کو جنت میں ملے گی، رب کائنات نے اپنے نبی کے صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نعمت رضوان کی نعمت کہ اللہ ان صحابہ پر راضی ہے، یہ نعمت ان صحابہ کرام کو رب کائنات نے اس دنیا میں عطا کر دی تھی۔ یہ اعزاز ہے صحابہ کرام کا کہ سب جنتیوں کو یہ نعمت جنت میں ملے گی، لیکن صحابہ کرام کو، نبی کے ساتھیوں کو یہ نعمت رب کائنات نے دنیا میں عطا کر دی۔ اور پھر جن صحابہ کرام کو یہ رضوان کی نعمت عطا کی، ان میں سے بھی بعض صحابہ کو فضیلت عطا کی، اور رب کائنات نے قرآن حکیم پہ ان کا ذکر کیا۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے اور راضی رہے گا، جن کے بارے میں رب کائنات اس آیت میں اعلان فرما رہے ہیں کہ رب کائنات اہل ایمان پہ راضی ہیں، راضی ہو چکے ہیں اور راضی رہیں گے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو وادی حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ ان بیعت کرنے والوں کو، حدیبیہ کے میدان میں بیعت کرنے والوں کو رب کائنات نے ان تمام صحابہ پر فوقیت عطا کی جن کے لیے پہلے ہی رضوان کا اعلان کر دیا تھا۔ اور یہ بیعت رضوان کس وجہ سے ہوئی، کس بات پہ یہ بیعت ہوئی؟ سید کائنات نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، بیت اللہ جا رہا ہوں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اپنے صحابہ کو کہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جائیں گے۔ ابھی اہل مکہ سے دشمنی ہے، مخالفت ہے، مکہ میں جا نہیں سکتے تھے، لیکن اعلان کر دیا کہ ہم، رب کائنات مجھے خواب میں دکھا دیا ہے، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کرو۔ جب عمرہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، تو قریش مکہ نے راستہ روک دیا کہ نہیں، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اہل مکہ سے مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ آج ہم احرام باندھ کے نکلے ہیں، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، اس لیے آج قریش کے ساتھ جن شرطوں پر یہ چاہتے ہیں ہم سلو کریں گے، ان کی ہر شرط کو مانیں گے۔ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم نہ جنگ کی نیت سے آئے ہیں، نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قریش مکہ جو شرطیں بھی عائد کر دیں ہم ان شرطوں کو مانیں گے، لیکن جنگ کی بات نہیں کریں گے۔ اس کا اعلان کر دیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔
اگر قریش ہمیں روکتے ہیں، کوئی شرطیں عائد کرتے ہیں، ہم مان لیں گے، لیکن جنگ نہیں کریں گے۔ اور مذاکرات کے لیے سید کائنات نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا کہ جاؤ تم مکہ جا کر قریش کے ساتھ بات کرو۔ جب آپ مکہ پہنچتے ہیں، قریش سے بات چیت ہوتی ہے، قریش انہیں چند دن کے لیے ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ تو حدیبیہ میں یہ افواہ پہنچ جاتی ہے کہ قریش مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے رحمت کائنات فرما رہے تھے ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن جب ایک پیارے صحابی کی ان کی شہادت کی افواہ پہنچی تو فرمایا کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو جب تک ہم عثمان غنی کا انتقام نہیں لے لیتے واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام سے بیعت لی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم مر جائیں گے، موت گلے لگا لیں گے، لیکن عثمان کی انتقام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ایک پیارے صحابی کی وجہ سے وہ پہلے عزائم ختم کر دیے کہ نہیں، جنگ کی نیت نہیں تھی، لیکن اگر آج ہمارے ایک صحابی کو، عثمان غنی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ سبھی صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عثمان غنی موجود نہیں تھے، محض افواہ تھی کہ شاید انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے، یہ ہاتھ اس کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، اگر وہ زندہ ہوگا وہ بھی موت پہ بیعت کرے گا۔ اتنا اعتماد تھا اس صحابی پہ، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی طرف سے خود بیعت کر رہے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ عثمان کی بیعت بھی ہو گئی ہے۔ عثمان غنی بھی بیعت رضوان میں شامل ہو گئے سید کائنات کے اپنے دست مبارک کے ساتھ۔ جب اہل مکہ عثمان غنی سے مذاکرات کر رہے تھے، کہا عثمان تم تو مکے آ چکے ہو، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو۔ کہا کہ نہیں، جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں کریں گے تب تک عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اتنی محبت تھی، اتنا اعتماد تھا۔ ادھر بعض صحابہ نے بات کی اللہ کے نبی شاید عثمان تو مکے پہنچ گئے ہیں، وہ جا کے عمرہ بھی کر لیں، طواف بھی کر لیں۔ کہا کہ نہیں، عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنا اعتماد تھا ایک کو دوسرے پہ کہ میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ پیشکش ہوئی ہے، عثمان غنی انکار کر دیتے کہ نہیں، جب تک ہمارے نبی طواف نہیں کرتے ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ بیعت رضوان ہوئی کس لیے؟ عثمان غنی کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے، جس کے انتقام کے لیے یہ بیعت ہوئی، اور بیعت کرنے والوں کو رب کائنات فرما رہے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا۔ کیا عثمان پہ راضی نہیں ہوا ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ عثمان غنی پر راضی نہیں ہے؟ یقیناً جس بیعت کا سبب عثمان غنی بن رہے ہیں، اور اس بیعت کی وجہ سے سبھی صحابہ پر رب کائنات راضی رہے ہیں، اس صحابی پر بھی، عثمان غنی پر بھی رب کائنات راضی ہیں۔ اور یہ وہ عثمان غنی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر دو ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی جانب اور ایک مدینہ کی جانب۔ سید کائنات کو عثمان غنی کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اپنی بیٹی رقیہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی جانب۔ جب قریش کے مظالم سے تنگ آ گئے تو دونوں میاں بیوی حبشہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے
جنہوں نے اسلام کے لیے، رب کے لیے ہجرت کی ہے۔ یہ اعزاز ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بھتیجے حضرت لوط نے ہجرت کی تھی، اور ان کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے رب کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور آپ مکے سے باہر جا کے وہ لوگ جو حبشہ سے آ رہے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ عثمان کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بہترین جوڑا ہے، یہ حسین جوڑا ہے، اس لیے کہ جب خاوند اور بیوی کے آپس کے معاملات حسین ہوں تو واقعتاً جوڑا بھی حسین بن جاتا ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں، جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، جنگ بدر کی نوبت آتی ہے، رحمت کائنات صحابہ کو لے کے فوری طور پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی بھی جانا چاہتے، کہا کہ نہیں عثمان، تمہاری بیوی اور میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، اس کے پاس رہو، تمہاری نیت بدر میں جانے کی ہے، تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ عثمان غنی بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اس کو اعزاز دیا کہ باوجود بدر میں شریک نہ ہونے کے میرے کہنے پہ عثمان مدینے رہا ہے، انہیں بدری صحابی کا اعزاز بھی دیا۔ اور اہل بدر کو جو مال غنیمت ملا ان میں ان کو حصہ دیا گیا کہ عثمان اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے نبی کے حکم سے مدینے رہا ہے۔ اور کہا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، بیوی کی خدمت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے جہاد میں شرکت کی نسبت۔ ہمیں ضرورت ہے میدان بدر میں جانے کی، ہمیں ضرورت ہے ساتھیوں کی، مجاہدین کی، لیکن بیوی جو بیمار ہو اسے چھوڑ کے جہاد کے لیے جاؤ، نہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ اور یہ بیوی ہی انسان کا وہ ساتھی ہوتی ہے جو موت تک ساتھی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، بیٹے اپنا گھر الگ کر لیتے ہیں، بعد میں یہی جوڑا میاں بیوی کا جوڑا ہی قائم رہتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا ہی جوڑے کیا ہے۔ یہ جوڑا میاں بیوی کا جوڑا، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، اور مرتے دم تک یہ جوڑا قائم رہتا ہے۔ اس جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ جوڑا مرتے دم تک اکٹھا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو۔ باہر جا کے اپنے نیکی، حسن سلوک کا روب ڈال سکتے ہو، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو بیوی کے لیے اچھا ہو۔ بیوی شہادت دے کہ میرا خاوند اچھا انسان ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہے، لیکن بیوی کہے کہ میرا خاوند اچھا انسان نہیں ہے، وہ لوگ جو چاہیں کہیں، لیکن بیوی شہادت دے کہ میرا خاوند اچھا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات یہ حسین ہونے چاہیے۔ ایک دوسرے کی خدمت کرنا یہ گناہ نہیں ہے، رن مریدی نہیں ہے، زندگی کا ساتھی ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، کچھ بھی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کی تکلیف میں شریک ہونا، یہ اسلام کی ہدایت ہے۔ بیوی کا کام کر لینا، خدمت کر لینا گناہ نہیں ہے، نیکی ہے، لیکن ہم نے شیطان کے بہکانے پہ اس نیکی کو گناہ بنا دیا ہے۔ عثمان غنی میدان بدر میں نہیں گے، بیوی کے پاس رہے، بیمار تھے۔ ادھر میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، ادھر آپ کی بیوی انتقال کر جاتی ہے۔ آپ واپس آتے ہو، کہا عثمان فکر نہ کرو، میں نے تمہیں ایک بیٹی دی تھی، رب نے واپس لے لی ہے، میری ایک اور بیٹی ام کلثوم موجود ہے، اس سے نکاح کر لو۔
لوگ جو چاہیں کہیں، لیکن یہ رشتہ بتا رہا ہے کہ جب انسان اب کسی بھی دوسرے کو اپنی بیٹی دیتا ہے نکاح میں، اگر اس کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو، اس کا داماد کا بھائی بھی رشتہ مانگے تو انکار کرتے نہیں، تمہارے گھر میں اور بیٹی نہیں دے سکتے، لیکن ایک بیٹی کے انتقال کے بعد اسی داماد کو دوسری بیٹی دے دی جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ داماد بہترین داماد ہے، جس پہ اعتماد ہے، جس کے ساتھ محبت ہے۔ دوسری بیوی بھی انتقال کر جاتی ہے، کہا کہ عثمان اور میری بیٹی کوئی نہیں ہے، اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی میں وہ تیرے نکاح میں دے دیتا، وہ مر جاتی اور بیٹی ہوتی اور دے دیتا۔ یہ اعزاز عثمان غنی کو جو آپ نے عطا کیا، آج تک پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ ایک انسان کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، یہ اعزاز ہے جو پوری کائنات میں کسی انسان کو نہیں ملا۔ ملا تو عثمان غنی کو ملا، جس بنا پہ آپ کا نام پڑ گیا ذوالنورین، کہ نبی کے جگر کے 2 ٹکڑے، نبی کی 2 شہزادیاں، دورانی شہزادیاں جس کے عقد میں آئیں، اس کا نام ہی ضرور پڑ گیا کہ یہ 2 نوروں والے ہیں۔ ہجرت میں 2 کی، ذو ہجرتین تھے، ذوالنورین ہیں کہ نبی کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ عثمان اگر یہ میری اور بیٹی ہوتی میں تمہیں دے دیتا، اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد بھی آپ اپنے داماد پہ راضی تھے، خوش تھے۔ داماد نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے رحمت کائنات کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، اس لیے آپ نے ہمیشہ عثمان غنی کے ساتھ محبت کی، اور پھر کئی مواقع پہ آپ نے بشارت دی کہ عثمان غنی جنتی ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے 10 صحابہ کے نام لیے کہ یہ 10 کے 10 صحابہ جنتی ہیں، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام لیے کہ یہ سب جنتی ہیں۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ احد پہاڑ پہ چڑھے، اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلا تو کہا کہ اسبت احد، احد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ ایک اور موقع پہ آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، موسیٰ شریف بیان کر رہے ہیں کہ آپ باغ میں تھے، دروازہ کھٹکا، میں گیا دیکھا تو صدیق اکبر تھے، کہا ٹھہرو میں پوچھتا ہوں اجازت ہے کہ نہیں ہے، بتایا اللہ کے نبی دروازے پر صدیق آئے ہیں، کہا اسے اجازت دو، اذن لہو وبشر بالجنہ، اسے آنے کی اجازت دے دو، بشارت دو جنت کی۔ وہ آ جاتے ہیں، پھر دوسرا آدمی آتا ہے، پھر میں جاتا ہوں، دیکھ تو عمر فاروق تھے، کہا جو عمر فاروق آئے، کہا کہ اذن لہو وبشر بالجنہ، اسے بھی آنے دو، بشارت دو جنت کی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ میرا ایک بھائی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، کاش وہ بھی یہاں آ جائے، یہاں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، اسے مل جائے، لیکن میرا بھائی تو نہ آیا، عثمان غنی آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا عثمان دروازے پہ کھڑے ہیں، فرمایا کہ اذن لہو وبشرہ بالجنۃ الا بلوى تصیبہ، اس کو آنے دو، اسے بشارت دو کہ وہ جنتی ہے، اور اس کو اس زندگی میں ایسی مصیبتیں آئیں گی، اس کا خاتمہ مصائب کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا کہ عثمان آ جاؤ، تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن تمہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی
کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی رضا ہے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، خوشی آئے، جیسے بھی ہے اس کی ہر چیز پہ میں راضی ہوں۔ فحمد اللہ، پھر کہا اللہ المستعان، جو مصیبت پہ آئے گی اللہ میرا مددگار ہے، میرا ساتھی ہے، میرا کام پورا کر دے گا۔ اس طرح آپ نے کئی مواقع پہ بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے، اور یہ وہ عثمان ہے جس نے بہت سے مواقع پہ اپنا مال دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے صرف کیا۔ غزوہ تبوک آخری جنگ ہے اور بہت ہی مسلمانوں کی کیفیت اچھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، ہمیں جنگ کے لیے ضروریات چاہیے۔ عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس لشکر کے لیے جو ضرورت ہے میں دیتا ہوں، رسی چاہیے رسی دوں گا، جو چاہیے میں دوں گا۔ آپ نے اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پہ 1000 سونے کے سکے دیے، 1000 دینار دیے۔ 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ حساب لگا لیجئے کہ 1000 دینار کی کتنی مالیت ہوگی۔ یہ دینار بھی دیے، پھر 940 اونٹ دیے، 60 گھوڑے دے کے 1000 تعداد پوری کر لی، اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی یہ میں نے دے دیا ہے، اس کے سوا اور جو چاہیے میں حاضر ہوں، ہر مجاہد کی حاجت پوری کروں گا۔ آپ نے فرمایا ما ذر عثمان نے آج جو کام بھی کر لیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی نیک کام نہ کرے، اس کی یہ نیکی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی کام نہ کرے، اس کا یہ آج کا کام، آج کی نیکی اس کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے کافی ہے۔ جب بھی اہل مدینہ کو پر قحط آیا، مصیبت آئی، تکلیف آئی، عثمان غنی نے اپنا مال ان کے لیے وقف کر دیا۔ پانی کی ضرورت تھی، کنواں خرید کے ان کو دے دیا۔ یہ سب خدمت خلق کے کام بھی کیے، دین کے کام بھی کیے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بڑا مضبوط تھا، باہمی اعتبار بھی بڑا مضبوط تھا، اور آپ کی بشارت جنت کی بشارت تھی، لیکن ساتھ کہا بھی الا بلوا تصیبو، کہ اس کو مصیبت بھی آئے گی، اور مصیبت بھی بڑی دردناک مصیبت آئی۔ ایک نہایت ہی مظلومانہ حیثیت سے خلیفہ وقت کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ بات بیان کروں، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں مظلوم ترین کسی انسان کی شہادت ہے تو عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ بتانے کے لیے کہ وہ صحابہ ہیں جن کے ساتھ نبی کو محبت تھی، نبی نے بھی ان کو سب کچھ دیا، اور رب کائنات کو بھی ان کے ساتھ محبت تھی اور محبت ہے اور رہے گی، اور رب ان پہ آج بھی راضی ہے، قیامت تک راضی رہے گا، اور جنت میں بھی ان پر راضی ہوگا۔ دنیا جو چاہے کہے کہتی رہے، لیکن یہ ان کا اعزاز ایسا ہے جو اعزاز ان سے نہ چھینا جا سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے۔